تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 25 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 65 سے، جس کا عنوان ہے علی من تجب، نماز کن لوگوں پر واجب اور ضروری ہے. نماز کی ادائیگی کن لوگوں پر واجب اور ضروری ہے. تجب علی کل مسلم بالغ عاقل، نماز واجب ہے ہر ایک بالغ، عاقل اور مسلم پر، یعنی جو عقل مند ہے اور بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور وہ اسلام قبول کیا ہے یعنی مسلمان ہے، تو پھر ان پر نماز واجب اور ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے. اگر وہ بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، تو بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے. اور اگر عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، تو بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے. عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا گناہ لکھا نہیں جائے گا، ان کی غلطیوں کو نوٹ نہیں کیا جائے گا. نمبر 1، عن النائم، سونے والے شخص سے، جو سو رہا ہے، سونے کی حالت میں اگر کچھ بول دیتا ہے، کچھ گناہ کا کام کر دیتا ہے، تو اس گناہ کو لکھا نہیں جائے گا حتیٰ یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. وعن الصبی حتیٰ یحتلم، اور ایک وہ شخص جب تک وہ چھوٹا رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، اور بچپن کی حالت میں کچھ گڑبڑی کرتا ہے، کچھ غلط کام کر لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو گالی دے لیتا ہے، یا کسی کا کچھ چرا لیتا ہے، تو اس پر ان کو گناہ نہیں ہوگا حتیٰ یحتلم، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے. نمبر 3، وعن المجنون حتیٰ یعقل، اور ایک پاگل شخص جب تک اسے عقل نہ آ جائے تب تک اس کی غلطیوں کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، تب تک ان کی غلطیوں کو لکھا نہیں جاتا، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا. تو گویا کہ حدیث پاک سے بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک انسان سویا رہتا ہے اس وقت تک وہ مکلف نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بچپن کی زندگی ہے، یعنی بچہ جب تک وہ بچہ رہتا ہے تو بھی ان کی غلطیوں کو لکھا نہیں جاتا، وہ مکلف نہیں ہوتا. اسی طرح سے وہ شخص جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، جن کا عقل چلا گیا ہے، جب تک وہ باعقل نہ ہو جائے، جب تک اسے عقل نہ آ جائے، تب تک وہ بھی مکلف نہیں ہوتا. وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ، لیکن بچے کے ولی پر واجب ہے، بچے کے گارجن پر واجب ہے أَن يَأْمُرَهُ بِهَا، کہ وہ اس بچے کو نماز کا حکم دے. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، اگرچہ نماز واجب نہیں ہے علیہ، اس بچے پر، لِيَتَعَوَّدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا، تاکہ وہ بچہ نماز کی حفاظت کرنے کا عادی بن جائے. تو بچے کے ماں باپ پر، بچے کے گارجن ولی پر یہ ضروری ہے کہ بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، اگرچہ اس پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابھی سے یعنی بچپن ہی سے ان کو نماز پر ابھارا جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، تو بڑے ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا عادی بن جائے گا، اسے پھر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم لوگ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے. 7 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بچپن کی زندگی سے بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہے، بچپن سے اب بلوغت کی طرف جا رہا ہے، تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے، یعنی 7 سال کی عمر میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے،
نماز پڑھنے کے لیے ابھارنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ لے جانا ہے۔ اب اگر وہ 7 سال ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے اور 10 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو 10 سال کی عمر میں ان کو مارنا ہے۔ کیسی مارنا ہے؟ بس ادب سکھانے کے لیے ہلکی مار اس کو مارنا ہے تاکہ نماز کی عادی بن جائے اور ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہنا ہے۔ المواقیت، فرض نمازوں کے اوقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ ہم لوگوں کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کے اول اور آخر وقت بھی ہمیں بتایا ہے، اور ان اوقات کے حساب سے ہمیں اپنے نماز کو ادا کرنا ہے، اور نماز کو وقت پر پڑھی جائے گی۔ بے وقت اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12 بجے سے، ہم اگر پڑھ لیں گے 10 بجے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور 12 بجے کی نماز اگر ہم شام 5 بجے پڑھیں گے تو بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اوقات کو جاننا ضروری ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، فقال لہ، اور اللہ کے رسول سے کہا، قم، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے، فصلی، اور آپ نماز پڑھیے، فصلی الظہر، تو اللہ کے رسول کو جبریل امین نے ظہر کی نماز پڑھائی، حین زالت الشمس، جب سورج زائل ہو چکا تھا، ثم جاء العصر، پھر عصر کے وقت آئے، فقال، اور پھر کہا، قم، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے، فصلی، اور آپ عصر کی نماز پڑھیے، فصلی العصر، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو عصر کی نماز پڑھائی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا تو پھر آپ کو عصر کی نماز پڑھائی۔ ثم جاءہ المغرب فقال، پھر جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس مغرب کے وقت آئے اور جبریل امین نے کہا، قم فصلی، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور مغرب کی نماز ادا کیجئے، فصلی المغرب، تو جبریل امین نے اللہ کے رسول کو مغرب کی نماز پڑھائی، کب؟ حین وجبت الشمس، جب سورج ڈوب چکا تھا، ثم جاءہ العشاء فقال، پھر عشاء کے وقت اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا، قم، کھڑے ہوئیے، فصلی، اور آپ عشاء کی نماز پڑھیے، فصلی العشاء حین غاب الشفق، پھر اللہ کے رسول کو عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی، حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہو چکا تھا، یعنی سرخی غائب ہو چکی تھی، ثم جاءہ الفجر فقال، قم فصلی، پھر اللہ کے رسول کے پاس فجر کے وقت آئے اور کہا، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور فجر کی نماز پڑھیے، فصلی الفجر حین برق الفجر، اور آپ کو فجر کی نماز اس وقت پڑھائی، حین برق الفجر، جب فجر روشن ہو چکا تھا، یعنی فجر کا وقت ہو چکا تھا، او قال سطع الفجر، راوی حدیث کو شک ہے کہ اللہ کے رسول نے برق الفجر کا لفظ استعمال فرمایا یا سطع الفجر کا لفظ استعمال فرمایا، معنی سیم ہے کہ جب فجر روشن ہو گیا تو آپ کو فجر کی نماز پڑھائی، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو گیا تو۔ یہ پہلے دن کی بات تھی۔ دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس 5 نماز کی امامت کے لیے آئے، ثم جاءہ من الغد، پھر اللہ کے رسول کے پاس دوسرے دن آئے، للظہر، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے، فقال، اور پھر وہی بات آپ سے کہا، قم فصلی، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور ظہر کی نماز ادا کیجئے، فصلی الظہر، تو اللہ کے رسول کو ظہر کی نماز پڑھائی، حین صار ظل کل شیء، جب ہر چیز کا سایہ برابر ہو چکا تھا، مثلہ، اس کے برابر، یعنی ہر چیز کا سایہ جب برابر ہو چکا تھا تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھائی، ثم جاء العصر فقال، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے عصر کے وقت اور آپ سے کہا، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور عصر کی نماز پڑھیے، فصلی العصر، تو اللہ کے رسول کو جبریل امین نے عصر کی نماز پڑھائی، حین صار ظل کل شیء مثلیہ، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو چکا تھا تو آپ کو عصر کی نماز پڑھایا، ثم جاءہ المغرب وقتا واحدا، پھر اللہ کے رسول کے پاس مغرب کے وقت آئے، وہی ایک وقت میں لم یزل عنہ، اس سے الگ نہیں ہوا، یعنی کل جس وقت پہ آ کر
مغرب کی نماز پڑھائے تھے، دوسرے دن بھی آپ کو اسی وقت پہ نماز پڑھایا۔ ثم جاءه العشاء، پھر آپ کے پاس عشاء کے وقت آئے، حين ذهب نصف الليل، جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا، او قال ثلث الليل فصلى العشاء، یا تو پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ 3 حصہ کر کے 1 حصہ رات کا گزر چکا تھا، تب آپ کو عشاء کی نماز پڑھایا۔ ثم جاء حين اسفر جدا، پھر اللہ کے رسول کے پاس اس وقت آئے جب بالکل صبح روشن ہو چکا تھا، فقال، اور آپ سے کہا، قم، اے نبی آپ کھڑے ہوئیے، فصلی، اور آپ فجر کی نماز ادا کیجئے، فصلی الفجر، تو اللہ کے رسول کو فجر کی نماز پڑھائی۔ ثم قال، پھر جبریل امین نے اللہ کے رسول سے کہا، ما بین ہذین الوقتین وقت، اے اللہ کے نبی آپ کو ہم نے پہلے دن بھی نماز پڑھایا اور دوسرے دن بھی، پہلے دن کا وقت الگ تھا اور دوسرے دن کا بھی وقت الگ تھا، لیکن ان دونوں وقتوں کے درمیان والا وقت یہ نماز پڑھنے کا صحیح وقت ہے۔ تو گویا کہ پہلے دن اللہ کے رسول کو ظہر کی نماز جبریل امین نے اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل چکا تھا، اور دوسرے دن آپ کو ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ برابر ہو چکا تھا، اور عصر کی نماز آپ کو پہلے دن پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ برابر تھا، اور دوسرے دن آپ کو عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو چکا تھا، اور مغرب کی نماز سیم وقت پر پڑھایا۔ عشاء کی نماز آپ کو پہلے دن سرخی غائب ہوتی ہی پڑھایا تھا، لیکن دوسرے دن آپ کو آدھی رات تک یا پھر 3 حصہ کر کے 1 حصہ رات گزر جانے کے بعد آپ کو نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز آپ کو پہلے دن اندھیرے ہی میں پڑھا دیا تھا، لیکن دوسرے دن جب اچھی طرح سے روشن ہو گئی تھی تو پھر آپ کو فجر کی نماز پڑھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے دن جبریل امین نے اللہ کے رسول کا اول وقت پر نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اور دوسرے دن آخری وقت پہ نماز پڑھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اول اور آخری وقت کے درمیانی جو وقت ہے اس وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ قال الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال محمد یعنی ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری نے کہا، جو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور جو صاحب البخاری ہے، بخاری کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا، اصح شیء فی المواقیت، اوقات کے سلسلے میں سب سے صحیح حدیث حدیث و جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو حدیث ابھی اوپر گزری۔ تو معلوم ہی ہوا اس حدیث کے حساب سے ہم اپنے نمازوں کے اوقات فکس کر سکتے ہیں۔ اب درج ذیل عبارات میں الگ الگ کر کے ایک ایک نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، الظہر، وقتہ من زوال الشمس، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے، الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، اس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ ایک ہاتھ کے برابر ایک ڈنڈا کھڑا کیجئے اور آپ دیکھیے کہ سورج کیسے ڈھلتا ہے، جیسی سورج ڈھلے گا ویسی سایہ بڑھتے جائے گا، اور جب سایہ اس ڈنڈے کے برابر تک ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ نمبر 2، العصر وقتہ من سیرورۃ الظل مثلہ، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے سایہ مثل کے ڈھلنے سے۔ سایہ مثل کسے کہتے ہیں؟ ایک ڈنڈا آپ کھڑا کیجئے، اس ڈنڈے کے برابر جب سایہ ہو جائے گا، ایک ہاتھ یہ اونچائی ہے اور ایک ہاتھ جب سایہ ہوگا ادھر تو برابر ہوا۔ اب اس سایہ سے جب سایہ آگے بڑھ جائے گا، اس ڈنڈے سے جب سایہ آگے بڑھ جائے گا تو اسے کہتے ہیں سایہ مثل سے سایہ آگے بڑھ جانا۔ تو جب سایہ آگے بڑھ جائے گا تو اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، کب تک؟ الی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی سورج غروب ہونے کا جب وقت ہوگا تب پھر عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، المغرب وقتہ من غروب الشمس، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے، الی ان یغیب الشفق، سرخی کے غائب ہونے تک، یعنی سورج ڈوبتی ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سرخی کے غائب ہونے سے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے پچھم کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا ایک لالی ٹائپ کی ایک لکیر کھینچی رہتی ہے،
सुर्खी और उस लकीर की मौजूदगी तक नमाज का वक्त रहता है, और जो ही वह ख़त्म होता है तो मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़्तु सलातिल मगरिब, मगरिब की नमाज का वक्त है मा लम यग़िब शफ़क़, जब तक शफ़क़ यानी सुर्खी गायब ना हो जाए। नंबर 4 अल इशा वक़्तुहा मिन ग़ियाब शफ़क़, इशा का वक्त शुरू होता है सुर्खी के गायब होने से, इला निस्फ़िल लैल, आधी रात तक। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़्तु सलातिल इशाई इला निस्फ़िल लैलिल औसत, इशा की नमाज का वक्त है इला निस्फ़िल लैल अल औसत, दरमियानी रात के निस्फ़ हिस्से तक। दरमियानी रात किसे कहते हैं? दरमियानी रात कहते हैं कि जब दिन 12 घंटे का हो और रात भी 12 घंटे का हो। तो जब रात और दिन 12-12 घंटे का हो जाए तो उस ज़माने के रात को दरमियानी रात कहा जाता है। तो उस रात का आधा हिस्सा तक इशा का वक्त रहता है। उसी हिसाब से ठंडी के मौसम में तकसीम किया जाएगा कि ठंडी के मौसम में रात का आधा हिस्सा दरमियानी रात के एतबार से रात का आधा हिस्सा कब होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में रात बड़ी होती है, गर्मी के मौसम में रात छोटी होती है। 5 अल फज्र, फजर की नमाज का वक्त, वक्तुहु मिन तुलुइल फज्र, फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है तुलुए फजर से, और कब तक रहता है? इला तुलुए शम्स, सूरज के तुलु हो जाने तक। यानी फजर का वक्त शुरू होता है तुलुए फजर से और ख़त्म होता है सूरज के तुलु हो जाने से। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वक़्तु सलाति सुबही मिन तुलुइल फज्र, सुबह की नमाज का वक्त होता है फजर के तुलु होने से, मा लम ततलुइ शम्स, जब तक कि सूरज तुलु ना हो जाए।